الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء اہل سنت و حفاظ اہل سنت موقر و معزز استاذ مشفق حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا نور الہدی صاحب قبلہ مصباحی و حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا ناشری مسلک اعلی حضرت مولانا محمد کلیم رضا صاحب قبلہ و ناظم اجلاس حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا محمد عمر قادری صاحب قبلہ و تمام سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک کو بند کر دیں, ایک کو تھوڑا سا بند کر دیں. مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کو بند کر دیجئے بھائی, ایک کو بند کر دیجئے. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں. حضرات محترم, میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی محبوب آپ فرما دو لوگوں سے کہ اے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے تو تم میری اتباع کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت فرمائے تو اے لوگوں تم محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو. حضرات محترم, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹے ہوئے ہیں. آج ہم اور آپ اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ, ان کے اقوال پہ, ان کے افعال پر بالکل بھی عمل پیرا نہیں ہے. ہم اور آپ صرف اور صرف ہمارا یہ حال بن چکا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں, ان کا امتی تو کہتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم عمل کے میدان میں بالکل خالی نظر آتے ہیں. آج ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, لوگ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے. آج ہم اور آپ نمازوں کے پابند نہیں ہیں, نمازوں کے پابند نہیں ہیں اور طرح طرح کے خلافات میں ہم اور آپ اور ہمارے نوجوان آج ملتا ہوا ملوث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات محترم, آج
ہمارا یہ حال ہے. ہمارا اور آپ اپنے آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا امتی کہتے ہیں. اگر کوئی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بیٹھ کر کے گستاخی کرتا ہے تو ہم اور آپ روڈ پر نکل آتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے, عمل کے میدان میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بالکل خالی نظر آتے ہیں. آپ بتائیے, جب تک ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عمل پر, ہر قول پہ, ہر فعل پہ عمل نہیں کریں گے, تب تک ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. حضرات محترم, آج ہمارے نوجوان بچوں کا حال یہ ہے, ہماری نظریں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ جس کا عالم یہ ہے کہ ہم راہ چلتی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے اور گھور گھور کر اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں. حضرات محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور جہان کی تمام کامیابی حاصل ہوں گی. حدیث میں آتا ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ اے لوگو تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک آپ اپنی آل, اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, سید کل, ختم رسول, آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا محبوب اور اپنا مصطفیٰ جان رحمت کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا محبوب نہیں مان لیتے ہیں, تب تک آپ مومن کامل نہیں ہو سکتے. حضرات محترم, آج ہماری نظریں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان کو رومیوں نے جب گرفتار کر لیا تھا, حضرت عمیر بن حبیب کو رومیوں نے گرفتار کر لیا, 10 صحابہ کرام کو رومیوں نے شہید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. صرف ایک صحابی رسول بچے تھے جن کا نام حضرت عمیر بن حبیب تھا. رومیوں نے حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہما کو کمرے میں بند کر دیا تھا, اور کمرے میں بند کرنے کے بعد یہ جال بچھایا تھا کہ اس ملک کی ایک حسینہ کو بلایا گیا تھا, ایک خوبصورت عورت کو بلایا گیا تھا جو اسٹیجوں پر اور لوگوں کی محفلوں میں جا کر کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کی محفلوں میں ڈانس کیا کرتی تھی, ناچا کرتی تھی. حضرات محترم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار بندی, پیغام قرآن کانفرنس, نعرہ تکبیر. حضرات محترم, حضرت عمیر بن حبیب کو بڑا پیارا واقعہ ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو سبق حاصل ہوگا. سماعت فرمائیں, حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس حسینہ کو بلایا جاتا ہے, ناچنے والی کو بلایا جاتا ہے, جس کو اپنے حسن میں بڑا ناز تھا, جس کو اپنے جسم پر بڑا ناز تھا, اس کو بلایا جاتا ہے. اور 10 دن تک حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر دیا تھا رومیوں نے. اس کے بعد اس حسینہ کو بلایا گیا, وہ حسینہ آتی ہے اور اپنے بدن پہ فحاشی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھی, اور حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے. حضرت محترم, حضرت عمیر بن حبیب ہیں, 3 دن سے بھوکے ہیں, نہ کھانا دیا جاتا ہے نہ پانی دیا جاتا ہے. حضرت محترم, حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے, ہم آپ کو دنیا کی سلطنت دے دیں گے, دنیا کی بادشاہت دے دیں گے. لیکن حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نہیں, میں اپنی ایمان کی دولت سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھ سکتا. وہ حسینہ آتی ہے اور حضرت عمیر بن حبیب کے سامنے بیٹھ جاتی ہے. ایک دن بیٹھتی ہے, نگاہیں نہیں اٹھتی ہے, دوسرے دن بیٹھتی ہے, حضرت عمیر کی نگاہیں نہیں اٹھتی ہے. وہ سوچتی ہے آج حضرت عمیر نے نگاہ نہیں اٹھایا, ہو سکتا ہے کل نگاہ اٹھائیں گے. ارے میں تو وہ حسینہ ہوں جس کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کی دھوم بازاریں لگ جاتی ہے, بڑے بڑے بادشاہ میرے اوپر اپنی دولتیں لٹا دیا کرتے ہیں.
اپنی سلطنتیں لٹا دیا کرتے تھے ہیں۔ تیسرا دن ہوتا ہے، حضرت عمر نے اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھایا۔ چوتھے دن وہ عورت کہتی ہے، وہ حسینہ کہتی ہے، آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ میں وہ حسینہ ہوں جس کے حسن کے چرچے اس شہر میں ہوتے ہیں، جس کے جسم کے نمائش کے چرچے لگ جاتے ہیں، محفلیں لگ جاتی ہیں، لوگوں کا ہجوم لگ جایا کرتا ہے مجھے دیکھنے کے لیے، میرا ڈانس دیکھنے کے لیے، میرا ناچ دیکھنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی ہے۔ آخر میں 3 دن سے تیری بارگاہ میں بیٹھی ہوں، تو اپنی آنکھوں کو اٹھاتا ہی نہیں، آخر تو ہے کس کا دیوانہ، تو ہے کس کا عاشق؟ تو حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بس یہ اشعار نکلتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام قرآن کانفرنس، جلسہ دستار بندی، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات محترم، حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہما اپنی نگاہ کو نہیں اٹھاتے، 3 دن ہو جاتے ہیں اور وہ عورت عرض کرتی ہے آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت عمر بن حبیب کے کہنے کا مطلب اور مفہوم شاعر نے اس شعر میں نقل کیا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ حضرات محترم، آج ہر مرید یہ کہتا ہے کہ میرا پیر بڑا سوڑا ہے، ہر مرید یہ کہتا ہے میرا پیر بڑا اچھا ہے، میرا پیر بڑا خوبصورت ہے۔ اے لوگوں بتاؤ، آمینہ کے لال سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ محمد عربی سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی مرید نہیں۔ حضرات محترم، آئیے صداقت کے تاجدار سے پوچھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان ذو النورین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا شاعر رسول کہتی ہے، جن کو دنیا شاعر رسول کہا کرتی ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہیں پر ہاتھ کر دی اور قلم توڑ دیا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَرِدِ النِّسَاءَ وَنَفْيَا مُبَرِّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ میری آنکھوں نے آج تک کسی آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اب آپ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے پورے دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، فاروق اعظم نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، عثمان ذو النورین نے، مولا علی نے، حضرت حسان بن ثابت نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسین و جمیل کوئی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں میرے آقا سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، انجمان کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت یہ تو ہو سکتا ہے کہ مکہ میں کوئی میرے آقا سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی میرے آقا سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو۔ یہ میں اس اعتراض کا جواب ایسی بارگاہ سے دینا چاہتا ہوں جس کو دنیا بلبل سدرا کہتی ہے، جس کو دنیا طائر سدرا کہتی ہے، جس کو دنیا روح الامین کہتی ہے۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل امین تم نے ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا ہے، تم نے پاکستان کے لوگوں کو دیکھا ہے، تم نے انڈمان کے لوگوں کو دیکھا ہے، اے جبریل تو نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیکھا، اے جبریل تو نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، اے جبریل تو نے دنیا کے ہر خطے کو دیکھا ہے، اے جبریل تو نے دنیا کے ہر گوشے کو دیکھا ہے۔ بتاؤ آج تک تیری آنکھوں نے مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی
تجھے حمد ہے خدایا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. تجھے یک میں یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.